اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یوتر رسول فقال تعالی تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ مختصر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھ درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سب تو پہلا مبارکباد اور دعا اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک صالح بنائے، ماں باپ نے ٹھنڈک بنائے، اور جنہ کی اولاد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا خدمت گزار بڑی بڑی مبارکباد اللہ تعالیٰ جی اولاد سے صالح اولاد عطا کیتی ہے، انہوں نے اللہ توفیق دے کوئی مسئلے مٹھائی نال لے کے محترم سامعین کرام، رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینوں میں ایک رسم ادا کی جاتی ہے جس کو کنڈے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے کنڈے رجب کے مہینے میں۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ 17 ربیع الاول 80 ہجری کو پیدا ہوتا ہے۔ کب؟ 17 ربیع الاول 80 ہجری کو پیدا ہوتے ہیں، اور 15 شوال 148 ہجری کو فوت ہوتے ہیں، یعنی پیدا ربیع الاول کے مہینے میں اور وفات شوال کے مہینے میں۔ تو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا رجب سے تعلق ہی نہیں ہے۔ 22 رجب کو یہ رسم ادا کی جاتی ہے، اور 22 رجب کو 65,64,090 میل کا حاکم میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ من گڑت روایات پھیلائی گئی ہیں، بہت زیادہ، اور شدید ترین حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو نشانہ بنایا۔ میرا مضمون کچھ اور تھا، لیکن ہمارے فاضل بھائی، میرے تو چھوٹے بھائی ہیں، آپ سلیمان صاحب ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی میں اندر بہت عرصہ گزارے ہیں اور وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اصل میں ان کی تقریر کے بعد پروگرام ختم کر دینا چاہیے، ایسی ماشاءاللہ لاجواب تربیت کے لحاظ سے تقریر کی ہے کہ اس کی اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے۔ اور میں مشورہ ان سے کر رہا تھا، میں نے مشورہ دیا کہ آپ نے تربیت کے حوالے سے بات کرنا، باقی پڑھ توڑ میں آپ پہ کر رہا تھا۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اصل سے ایک پروگرام ساڈا سی جی اپنا شیخ علی اصغر رحمانی صاحب کو اجازت لے کے سانو پروگرام اتنے کر دیو، انہاں نے مشاورت اساں کیتی، اس حوالے نال وہ پروگرام بند اساں کر چکے 6 مہینے، اور پھر یہ پروگرام اتنے جا کر ایتھے شفٹ کر دیا، تے ویکھو ہن گل آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ اصل یہ پروگرام اتوں کرنا سی، انہوں نے ہم مشاورت کی تھی مسجد سارے ساتھیوں نے، بابا پاس صاحب کو پتا ہے، انہوں نے 6 مہینے ساری مسجد پروگرام نہیں آنے ہونا، تو پھر میں اپنے قائد محترم کو دسیا قائد صاحب کا مسئلہ ہے، یہ نہ کہ وہ کدھر کرنے، پھر یہ نہ کیا کہ تھی تھے۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات کو نشانہ بنانے واسطے من گڑت روایات کڑیاں گئیاں، جھوٹے واقعات بلائے گئے، صرف اس واسطے کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات کو نشانہ بنایا جائے۔ وہ دے اندر بڑی مشہور و معروف روایت ہے، اسے واسطے پاکستان سے زیادہ خطیب میرے خلاف نے، کیونکہ اسی آنے کے نقاب کشائی ہونی چاہیے کہ واقعہ چھوٹا ہے، من گڑتا ہے، رہتا ضعیف نے، یہ نہ بیان ہو گیا۔ لیکن مسئلہ بن گیا کہ اسی بیان کر دیں تسی روک ٹوڑ جاتے پوچھتے تسی بھی کون نہیں، مسئلہ ہے مجرم ہی دو ہی ہیں۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو نشانہ بنانے کے لیے جو سب سے مشہور روایت گڑی گئی وہ کون سی تھی کہ 3 ہجری کے اندر جنگ احد ہوتی ہے، حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوتے ہیں، اور ہندہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ماں تھی جو ہند کے نام سے مشہور تھی، اور ہند نام تھا ہندہ کے نام سے مشہور تھی، اس نے حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کو چاک کیا، کلیجہ نکالا، دل نکالا اور منہ کے اندر ڈال کر چبایا۔ سنا تھا یہ بات، سنی نا آپ نے؟ ہند حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں نے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی نے،
اللہ کے نبی کی ساس نے یہ کام کیا تھا. اور یہ روایت کاٹ کر رافضیت نے وام الناس کے اندر بنا دی, کتابوں کے اندر لکھ دی, ہم نے پڑھ لی, ہم نے تحقیق کی نہیں ہے اور اس کو ویسے بیان کر دیا. اور اللہ کی قسم اس مسجد میں آنے والوں یاد رکھو یہ واقعہ مان کرتے جھوٹا واقعہ, یہ جھوٹا واقعہ ثابت ہی نہیں ہوتا. 3 ہجری کو یہ جنگ احد ہوتی ہے اور جس کو اس نے نقل کیا محمد بن اسحاق, جس نے سیرت ابن ہشام لکھی ہے, اس نے اپنی کتاب کے اندر اس کی سند بیان کی ہے کہ حدثنا صالح بن کسان, مجھے یہ بات صالح بن کسان نے بتلائی ہے کہ 3 ہجری کو جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چاک کیا گیا اور ہندا نامی عورت نے دل اور کلیجہ نکال کر منہ میں رکھ کر چبایا تھا. یہ بات مجھے صالح بن کسان نے بتلائی. اب یہ 3 ہجری کو جنگ ہوتی ہے اور صالح بن کسان 73 ہجری کو پیدا ہوتا ہے. یہ بتاؤ جو آدمی جنگ کے 70 سال بعد پیدا ہوا ہے اس کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ ہندا نامی عورت نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سینے کو چاک کیا تھا اور دل اور کلیجہ نکال کر چبایا تھا. یعنی اپنی وفات سے 70 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہے. یہ سچا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہوا کیا ہے کہ جو باطل تھے, رافضیت تھی, ہم نے ان کو موقع دیا تھا. کیوں؟ یہ کرسی اہل حدیث کی ہے, مسجد اہل حدیث کی ہے, مولوی اہل حدیث کا جب وہ بیان کرے گا تو یہ باطل اس چیز کو کیش کرا دے گا. یہ روایت اس لیے کڑی گئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو بدنام کیا ہے. پھر یہاں پر بحث نہیں ہوئی, پھر اسی خاندان کو بدنام کرنے کے لیے, بنو امیہ کو بدنام کرنے کے لیے اور روایت بھی گڑی گئی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اللہ کے نبی سے ہو چکی تھی اور وہ مدینہ المنورہ میں تھی, ابو سفیان مکہ میں تھا. یہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا تھا. تو کہتے ہیں کہ باپ کی محبت نے جوش مارا, کہاں میں اپنی بیٹی کو ملنے مدینہ المنورہ جاتا ہوں. تو ابو سفیان مکہ چلے, مدینہ المنورہ میں پہنچے, دروازے پہ جا کر دستک دی, آ کر بیٹی نے دروازہ کھولا اور باپ اندر آتا ہے, ایک بستر پر بیٹھنے لگتا ہے تو بیٹی باپ کا جا کر باپ کے نیچے سے بستر کھینچ لیتی ہے. یہ واقعہ سنا کس نے نہیں سنا کہ بیٹی نے آپ کے باپ کے اپنے باپ کے نیچے سے بستر کو کھینچ لیا تھا. کہا بیٹی کیا وجہ ہے, میں اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتا, یا بستر اس لائق نہیں کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں. کہا نہیں, آپ حالت کفر میں ہیں, یہ بستر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, آپ اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے. اور ہم نے کہا اللہ کی قسم یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے. اس کو جس نے بیان کیا ہے وہ محمد بن عمر الواسطی ہے اور یہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی تھا جس نے اس روایت کو پڑھا اور اس روایت کو کاٹ کر بنو امیہ کی طرف منسوب کر دیا. یہ جھوٹا واقعہ ہے لیکن اس کو بیان کیا گیا اور شدت سے بیان کیا گیا اور باطل اس کو کیش کرایا ہے. رافضیت یہ کہتی ہے کہ ہماری ماں تو وہ تھی اور جس نے باپ کے نیچے سے بستر کھینچ لیا. کہتے ہیں ہماری ماں وہ تھی, وہ چیزوں کو کیش کراتے ہیں. یہ جو من گڑت واقعات اللہ کی قسم والے گلے میں پڑے ہوئے ہیں, ہم تیاری نہیں کرتے, ہم مطالعہ نہیں کرتے, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس شخصیت کو نشانہ بنا رہے ہیں اور کون بھی نے مانگیا اور جس کے لیے اللہ کی قسم کائنات کے معاملے دعائیں مانگی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں, سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو کلپ ملیں گے, ہم نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا کو ہمارا چیلنج ہے کہ ماں کو بیٹا پیدا ہی نہیں کیا, جو ہماری بات کا جواب دے. وہ ذخیرہ حدیث میں سے اللہ کی قسم ایک روایت ایسی نہیں ملتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی کو گالی دی.
کہتے ہیں کہ ممبروں کے اوپر اہل بیت کو گالیاں دلائی جاتی ہیں. جاؤ نیٹ کے اوپر جا کے دیکھو. ہم نے بھی چیلنج کیا تھا یہ کہ ذخیرہ حدیث میں سے ایک روایت ثابت تم کرو, منہ مانگا کام کرنے کو ہم تیار ہیں. ایک جیل سے فتنہ اٹھا, اس نے صحیح مسلم کی روایت کو اٹھایا, جلد نمبر 5 ہے, حدیث نمبر 6220 ہے. کتنی ہے؟ 6220. یاد رکھیں 6220 روایت ہے, مسلم کی جلد 5 ہے. اور ظالم کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو میر بنایا, اور میر بنا کر کہا ہے سعد تم سب کیوں نہیں کرتے حضرت علی پر. یہ سب لفظ ہے عربی کا, اس کا معنی اس نے کیا ہے گالیاں. کہتا ہے یہ مسلم کا وعدہ غلط ہو, میں مجرم, میں جتنی تقریر کرتا ہوں اللہ کی قسم تقریر ہو کر آپ حوالہ پوچھ سکتے ہیں, اللہ کی قسم آپ کا حق ہے آپ پوچھا کریں کہ اللہ صاحب نے جو واقعہ آپ نے بیان کیا یہ کیوں کیا اور کہاں سے کیا, ثبوت پیش کرو. تو کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو میر بنایا اور کہا ہے سعد تم ابو تراب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں کیوں نہیں نکالتے. اور میں آپ نمبر کتنے لے مسلم کی 6220. اللہ کی قسم یہ بات بھی تھا سب سے پہلے جو جیل کے اندر پہنچا تھا, سب سے پہلے میں جیل میں گیا اس فتنے کے پیچھے. ہم نے کہا میرا تیرے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, تم نے لفظ سب کا مانی اور گالیاں کی ہے. ہم مسلم کے اندر سے روایت پیش کرتے ہیں اگر تیرے اندر تیرے باپ کا رتبہ ہے اور یہی ترجمہ کر جہاں پہ لفظ سب آئے تو ادھر ترجمہ کون سا کرنا ہے گالیاں. یہ بات صحیح تھی غلط تھی؟ اب سب کا معنی کیا ہے؟ عربی بڑی کثیر بات ہے. سب کا معنی گالیاں دینا, سب کا معنی آگ دلانا, سب کا معنی شرم دلانا, سب کا معنی سخت بات کرنا, سب کا معنی کسی کو ڈانٹ دینا, سب کا معنی کسی کے موقع پر رد کر دینا. سب کا ایک معنی نہیں, لیکن اس ظالم نے سب کا معنی کیا کیا تھا؟ اگر تیرے باپ کے اندر حلال کا نطفہ ہے تیرے باپ کا, تو یہاں جو لفظ سب آئے گا وہاں بھی تم نے ترجمہ کیا کرنا ہے. آپ نے کہا تم نے 6220 نمبر روایت پیش کی ہے. ہم نے کہا چلو پیچھے آ جاؤ تھوڑا, 5947. کتنی؟ 5947. بس یہ اس کے بعد ختم ہے میری, کیونکہ موضوع بہت لمبا ہے, کرنا کچھ اور بیان تھا, جو ذمہ داری میری کچھ اور لگی ہوئی. میں نے کہا 5947 صحیح مسلم جلد نمبر 5 5947. ہم نے کہا اگر تیرے میں حلال کا نطفہ ہے ترجمہ یہاں بھی گالیاں کرنا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جنگ تبوک پہ جا رہے تھے, راستے میں تھے, اور ہم راستے میں زور اور اثر مغرب اور عشاء کٹھی پڑھتے جا رہے, سفر جاری تھا جنگ تبوک کا. تو کہتے ہیں کائنات کے معاملے میں عشاء کی نماز پڑھائی, کہا کل انشاءاللہ صبح کی کرنیں نکلنے کے بعد ہم تبوک میں پہنچ جائیں گے. لیکن بعد ایک بات یاد رکھنا, جب تبوک میں پہنچو وہاں پر ایک پانی کا چشمہ ہے اور چشمے کے اندر پانی ہے, آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا, آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتا ہے واقعی صبح فجر کی کرنوں کے بعد ہم تبوک میں پہنچ گئے. اسی سلام میں اللہ کے نبی بھی آگے, لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے وہاں 2 آدمی پہنچ چکے تھے. تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پوچھا کسی نے اس چشمے کے پانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ کہا اللہ کے نبی جی ہم سے پہلے یہ آدمی تو ان کو بلا کے پوچھا کیا آپ نے اس چشمے کے پانی کو ہاتھ لگایا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی جی ہاں ہم نے لگایا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے روایت کے اندر لفظ ہے فَسَبَّهُمَا, اللہ کے نبی نے دونوں کو سب کیا. اب آپ دعا مان کر بیٹھے نہیں مان والے ہو کیا؟ استغفر اللہ, یہ سب کا لفظ آ گیا یہاں پہ, کیا یہاں لفظ گالیاں لگے گا؟ آپ بتا دو. آپ تو یہ کہیں گے نا اللہ کے نبی کہیں یار میں نے آپ کو منع کیوں لگایا؟
ہم تو یہی کہیں کہ اللہ کے نبی کو ڈانٹا ہوگا، میں نے منع کیا تھا، آپ نے پھر بھی ہاتھ اٹھا دیا، لیکن یہ لفظ سب پہ یہاں پہ گالیاں نہیں آئے. اللہ کی قسم یہی روایت میں لے کے گیا کہ یہاں لفظ سب آ گیا، اب یہاں سب کی جگہ لفظ کرو گالیاں. استغفر اللہ. اللہ کے نبی نے دونوں کو گالیاں نکالی اور نہیں آ سکتا یہ. کیوں کہ جو 6220 نمبر تھی اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور ذکر تھا. اس روایت میں امیر معاویہ کا ذکر نہیں ہے. یہاں میں ترجمہ کیا کہ اللہ کے نبی نے ان کو ڈانٹا تھا، وہاں ترجمہ کیا گالیاں تھی اور وجہ کیا تھی. اس روایت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا. اللہ کی قسم میں پوری زبردست سے کہتا ہوں، ایک روایت صحیح حدیث میں نہیں ملتی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان مبارک سے کسی ایک صحابی کو گالی نکالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا خدمت گزار بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی چوکیداری کرنے نصیب فرمائے. آپ دوست اب آپ کا بہت شکریہ، بالخصوص اپنے قائد کا جو وقت مقابل لاہور سے آ رہے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں جاتے ہیں، یوتھ کنونشن آپ کا بہت ہو رہے ہیں. یہ جو آپ صاحب نے آپ کے سامنے تقریر کی ہے نا، یہی تقریر سمجھ لیں کہ یوتھ کنونشن کے اندر اسی موضوع کے اوپر ہوئی کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ انقلاب کیسے آئے. آپ دیکھیں نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی قسم، یہ آدمی غصہ نہ کرے، اہل حدیث ہی میرے پاس زیادہ آئے ہیں کہ یار یہ کلپ آگے اس کا جواب دے دو. دوسروں کو میں کہتا ہوں یقین کریں کل اللہ کی عدالت لگے گی. اللہ کی عدالت کہاں پہ لگنی تھی بتانے محشر کہاں لگنا ہے جی؟ بتانے محشر کدھر لگنا ہے جی؟ سارے چوکنا دیکھو نا، بتانے محشر کے بارے میں مشہور کر دیں گے یہ عرفات میں لگنا ہے. ٹھیک ہے، بتانے محشر لگے گا، اللہ سامنے کھڑا کر کے میاں فیصل اٹھ کے کھڑا ہوں سامنے ملے میرے صحابہ کے بارے میں لوگ اتار کر دوں تو بھی کر کے آئے. میں دسو اللہ پوچھ سکتے کہ نہیں پوچھ سکتا؟ شیخ صاحب سارا دن کپڑا پہن کے دیکھتے سو میرے صحابہ کے بارے لوگ انگلی اٹھا دے کی کر کے آئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہاتھ ہونا ہے ساڈا میرا تے تہاڈا گربان ہونا ہے، اور اللہ کی عدالت میں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دعویٰ دائر کر دینا. آپ سب کی پوچھے گئے حضرت امیر معاویہ افضل نے کون؟ عمر بن عبداللہ احمد بن حنبل ہے پوچھا کہ بدلے تو امیر معاویہ افضل نے کہ جہاں عمر بن عبدالعزیز افضل، دعا جو افضل کون ہے؟ حضرت کیڑی گل کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گھوڑے دے اوتے بیٹھ کے اللہ دے نبی نال جنگاں کیتیاں نے، غزوہ کیتا ہے، جہاد کیتا ہے، وہ جو گھوڑا میدان جہاد چ نسدا ہی، وہ جڑی نا مٹی دے توڑ اس گھوڑے دی نک چ پیندی سی، وہ مٹی تے نک بھی کو افضل اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. پھر اسی ایک گل ہو گیا کہ گل تو میری ختم ہو پھر کچھ چالو ہو گیا صاحب کہ جب تک قرآن رہنا ہے اللہ دی قسم چوک کے آنا میرے معاویہ دا نام ہے انشاءاللہ. جب تک یہ اللہ کی ذات قرآن رہے گا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور تب تک حضرت میرے معاویہ کا نام رہے گا انشاءاللہ. ابھی زندہ ہیں لوگ، اس لیے میرے دوستوں بزرگوں جن ساڑھے میرے فاضل بھائی نے گل کی تھی نا بچے کی تربیت کریے. کوئی بندہ 60 بچے نہ گل کرے نبی دے صحابہ دے بارے آکھنا بکواس بند کر. میرے نبی دے سب صحابی جنتی نے، اور بولو سب صحابی اور سارے صحابی جنتی نے. یہ آپ صاحب نے اپنے دل کی تکلیف بیان کی ہے. چنگے چنگے بندیاں نوں کوئی پتہ نہیں خلفائے راشدین کون سن، صحابہ کرام دے 3-4 نام تو علاوہ سن آਉਂدے کو نہیں. اشرم بشرا کون سن اور اشرم بشرا نوں کیوں آکھیا جاندا ہے؟ یہ دسو فقدان ہے کہ نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا